السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا حال ہے آپ کے بچوں؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ القدر کی 3 آیات حفظ کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم باقی سورت بھی پڑھیں گے اور اس کا حفظ بھی کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم قرآن پاک کو کیوں پڑھیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ عبادت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ سیکنڈ یہ تھا کہ قرآن مجید کا ایک لیٹر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے والوں میں سے بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا، جس کو کہتے ہیں تجوید، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود آیت نازل کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا ہے اور حکم دیا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھا کر کے پڑھیں۔ اب تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہیں قرآنی حروف کو، قرآنی لیٹرز۔ کون سے ہوتے ہیں قرآنی لیٹرز؟ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، یہ سب جو ہے نا یہ قرآنی لیٹرز ہیں۔ تجوید کے معنی ہیں قرآنی لیٹرز کو ان کے مخرج سے پڑھنا۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ کس کے نکلنے کی جگہ؟ ان لیٹرز کے، حروف کے نکلنے کی جگہ۔ الف کہاں سے نکل رہا ہے؟ با ہمارے منہ میں سے کہاں سے آ رہا ہے؟ تا کو ہم کس جگہ سے پڑھیں گے؟ ثا کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اس کا نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ ہمارے منہ میں کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے، یہ ادا ہوتا ہے؟ تجوید کے معنی ہے قرآنی حروف کو ان کے مخرج سے پڑھنا۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، قرآنی حروف کے منہ سے نکلنے کی جگہ۔ آج ہم 2 لیٹرز پڑھیں گے جن کو ہم پریکٹس بھی کریں گے اور ان کو سیکھیں گے بھی۔ جو ہمارا گلا ہے، ہمارا تھروٹ ہے، وہاں سے 6 لیٹرز نکلتے ہیں، 6 حروف نکلتے ہیں۔ سب سے نیچے جو ہے، جو ہمارا سینے کے ساتھ، ہماری چسٹ کے ساتھ گلا لگتا ہے، وہاں سے ہم پڑھیں گے حمزہ اور ہا۔ پھر تھروٹ کے سینٹر سے ہم پڑھیں گے عین اور ہا۔ ہمارے حلق کے، ہماری گردن کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں عین اور ہا۔ سب سے اوپر جہاں ہمارا گلا لگتا ہے منہ کے ساتھ، منہ کی سائیڈ والا حصہ، اس کو ہم پڑھیں گے غین اور خا۔ وہاں سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہا پہ فوکس کریں گے، ہا، جو ہمارے گلے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب ہم ایک گہری سانس بھرتے ہیں یا اس کو باہر نکالتے ہیں یا اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ جو آواز ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مرچ کھا لی ہے یا آپ کو بہت مرچیں لگ رہی ہیں، تو آپ اپنے منہ کو یا گلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جب ہا کی ساؤنڈ نکالیں گے، یہ ہے ہا۔ اس کی پریکٹس ہم کیسے کریں گے؟ الحمد للہ، الحمد۔ اس کو ہم کبھی بھی ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے، ایک لیٹر کو۔ آہ، 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 ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو۔
حن 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 الرحمن الحمد الرحیم. اب ہم آ جاتے ہیں ہا پہ، جو ہمارے گلے کے سب سے نیچے سے نکلتا ہے، جو حصہ ہمارے سینے کے ساتھ ہے. وہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا، لیکن ہم پڑھیں گے ہا. اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے اور تھوڑی سی نا جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتی ہے. آہ آہ آہ. ہا ہی ہو ہا ہی ہو ہا ہی ہو. ہن 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 ہن. اس کے لیٹرز کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. اہدا ہذا ہی وہو. اب ہا میں اور ہا میں ہم نے فرق کرنا ہے، اور یہ جو فرق ہے، یہ ڈیفرنس جو آئے گا ہمارے پڑھتے ہوئے جب ہم تلاوت کریں گے، یہ ڈیفرنس صرف ہماری پریکٹس سے آئے گا. اب قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، جس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھا دیا ہے. تعوذ. تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. تعوذ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا شیطان کے شر سے. ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کیوں آئے؟ ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے. دوسرا، ہم شیطان کے شر سے اور اس کے برے خیالات، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا کام کریں ہی نہ، ہم نیکیاں نہ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہ کریں. تو ہم شیطان کے شر سے، وہ جو برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے، اور پھر ہم اپنا قرآن پاک اور اس کی تلاوت شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیسن جس کو ہم یاد کر چکے ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ ہم آگے سے پڑھتے ہیں. تنزل الملائکۃ
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اب ان آیات میں دیکھیں ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے. والروح تنزل الملائکۃ والروح، ہا کی ساؤنڈ اور فیہا، اس میں جو ہا اور ہا میں ہم فرق کر کے پڑھیں گے. اسی طرح ربہم میں بھی ہم نے ہا پڑھا، جس کو ہم اپنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے جو سینے کے ساتھ لگتا ہے وہاں سے پڑھیں گے، تھوڑا سا جھٹکا اور بھاری آواز کے ساتھ. جھٹکا بہت کم محسوس ہوگا اس کے بھاری ہونے کی وجہ سے. ربہم. اسی طرح سلام ہیا، ہیا کے ہا کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے، اور حتی حلق کے درمیان سے ہم ہا کو واضح کر کے ہا اور ہا میں فرق کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. مطلع تو ساکن ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قلقلہ کہتے ہیں زائد آواز کو، آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. قلقلہ کے 5 حروف تھے، قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تب ہم ان پہ قلقلہ کرتے ہیں. اق، اط، اب، اج، اد. ہمارے پاس ہے مطلع. ہم اپنی سورہ پھر سے ریوائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آپ سب ہا اور ہا کی پریکٹس کریں گے اور اس صورت کو اچھی طرح حفظ کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.